اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ وہ جو بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے۔ نہ، ظالم جو بھی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظالموں کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا توتی بول رہا ہے، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ رب کریم فرما رہا ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، میں نے انہیں مہلت دی ہے، جس دن ان کی یہ مہلت ختم ہوگی نا، ان کی یہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ حضرات، ظالم جب ظلم کرتا ہے نا تو وہ بھول جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا توتی ہمیشہ بولتا رہے گا، یہ دولت، یہ قوت، یہ اقتدار، یہ پہلوانی، صحت، یہ رستی، یہ ہمیشہ ہمیشہ میرے پاس رہنا ہے۔ اور بھائی یہ ساری چیزیں ہمیں کسی کے پاس نہیں رہ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محدود وقت تک کے لیے اپنی ساری نعمتیں بندے کو دیتا ہے اور دے کر آزماتا ہے۔ ساری چیزیں بندے کو دے کر رب کریم فرماتا ہے چل تیریاں لگاماں کھلیاں نے، تیریاں ڈوراں کھلیاں نے، اب کر تو کیا کرتا ہے۔ اگر وہ بندہ رب کریم کے بندوں سے پیار کرنے والا بن جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں کی کامیابیاں، دونوں جہاں کا عروج اس بندے کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت سمجھ آ جاتی ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی یہ ہمارا لک کام کر رہا ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہم سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حضرات ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک محدود وقت تک کے لیے مہلت دی ہے۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے ان بطش ربک لشدید، پھر رب کی پکڑ سے کوئی چھڑوا سکتا؟ ظالموں کی ہسٹری پڑھیں آپ، انہیں جب بھی کوئی سمجھانے والا آیا نا تو انہوں نے کہا تو ہمیں سمجھاتا ہے، کیوں کہ ان کے پاس دولت تھی، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس اقتدار تھا، پیسہ، جوانی، حسن، صحت، تندرستی، یہ ساری چیزیں ان کے پاس تھی۔ یہ کہتے تھے تو ہمیں سمجھانے کے لیے آ گیا۔ اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون تھا۔ یہ جو ظالم آئے ہیں نا، فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ سب کے سب کو بڑا سمجھایا۔ یہ فرعون ہے نا، فرعون، یہ جناب موسیٰ کے مقابلے میں آیا تھا، سمجھتا تھا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قرآن پاک نے اس قصے کو بیان فرمایا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، قرآن شریف فرماتا ہے کہ وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ 18,000 بچے اس نے قتل کروا دیے۔ اور یار بچہ گدھے کا بھی ہو تو بچہ پیارا ہوتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اتنا بڑا وہ ظالم آدمی تھا کہ 18,000 بچوں کو اس نے ماؤں کی چھاتیوں سے چھین کر قتل کروایا تھا۔ اللہ، اتنا بڑا ظالم تھا، سمجھتا تھا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میرا توتی بولتا ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا تھا انما یؤخر، میں تو انہیں مہلت دے رہا ہوں، میں تو انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن ان کی مہلت ختم ہوگی تو پھر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گے۔ جس دن یہ مہلت ختم ہوگی نا، پھر وہ سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع مانگیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا بھی موقع مانگیں گے، لیکن اللہ کہنے کا بھی انہیں موقع وقت پر کافی ہے۔ ایک قطرہ آب خوش ہنگام کا اجڑ گیا جب کھیت برسا میں کس کام کا۔ جب یہ نہر میں غوطے لگا رہا تھا نا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈوب رہا تھا، تو پھر یہ کہنے لگا آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں جناب موسیٰ کو بھی مانتا ہوں، جناب ہارون کو بھی مانتا ہوں، ان کے رب کو بھی مانتا ہوں۔ لیکن جناب موسیٰ نے فرمایا اب تیرا ماننا کسی کام کا نہیں، وقت پر کافی ہے، ایک قطرہ آب خوش ہنگام کا اجڑ گیا جب کھیت برسا میں کس کام کا۔
فرمایا اب تو لاکھ منتیں کرتا ہے، اب تو لاکھ ترلے کرتا ہے، لیکن اب تیرا آنا قابل قبول، اب جو اللہ تعالیٰ نے تجھے مہلت دی تھی وہ مہلت ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ دولت دے، قوت دے، اقتدار دے، پیسہ دے، جوانی دے، حسن دے، صحت دے، تندرستی دے، تو پھر اکڑنا نہیں بلکہ جھک جانا سیکھیے۔ کیوں کہ جھکے ہوئے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔